معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ساتھ ذکی اللہ خان اشاعتی بیودوی۔ ناظرین کرام، اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ حضرات کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ ایک مشفق و مربی ہم سے جدا ہو گیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس زمین پر جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہیں گی۔ یہ قانون قدرت ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس دار فانی سے رخت سفر باندھ کر دار بقا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ لیکن اس دنیا میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی زندگی قوم و ملت کی امانت ہوتی ہے۔ ان کے رحلت سے سماجی، معاشرتی، علمی زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جس کی تلافی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ایسی ہی ایک انتہائی معتبر اور دل آویز شخصیت، ولی کامل، عالم ربانی، دارالعلوم دیوبند کے کارگزار محتمم اور جمعیت علماء ہند کے صدر، امیر الہند حضرت اقدس مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری قدس سرہ بتاریخ 7 شوال المکرم سن ہجری 1442 مطابق 21 مئی 2021 بروز جمعہ کو لاکھوں سوگواروں کو روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے رب کے حضور جا پہنچے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچے گا تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے کا قانون اٹل رہا۔ 23 رمضان المبارک سے تقریباً 14 دن تک دوران عدالت لاکھوں عقیدت مندوں و خدام دین، علماء ربانیین کی صحت کی دعاؤں اور آہوں کے باوجود خطرہ نہیں ٹل سکا، جس کو کبھی نہ کبھی آنا ہی تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قاری صاحب کا شمار علمی دنیا کے ان ممتاز اور باوزن شخصیت میں کیا جاتا تھا جنہوں نے اسلاف کی یادوں کو زندہ و تابندہ رکھا اور اپنی اعتدال پسندی، میانہ روی اور حسن انتظام سے دنیا کو متاثر کیا۔ علمی شان و شوکت، ضیافت و مہمان نوازی، حسن اخلاق، تواضع و انکساری کے نمونہ تھے۔ اب دارالعلوم دیوبند کے کارگزار محتمم ہونے کے ساتھ ساتھ استاد حدیث اور کل ہند مجلس ختم نبوت کے ناظم بھی تھے۔ حضرت قاری صاحب کو یہ عظیم نسبت حاصل تھی کہ وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کے داماد بھی تھے۔ جمعیت جیسی عظیم الشان تنظیم کے عہدہ صدارت پر آخر تک فائز رہے اور ملت کے ہر دکھ درد میں اس عظیم تنظیم کے واسطے سرپرستی فرماتے رہے، ہر کسی کے زخم پر مرہم رکھا۔ حضرت مولانا ندیم صدیقی صاحب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، اور اس حقیر کی دعوت پر حضرت قاری صاحب 2 مرتبہ دارالعلوم سنوری تشریف لائے، اور دارالعلوم سنوری کا ٹوٹا پھوٹا نظام دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور تحریری شکل میں 2 صفحات پر مشتمل اپنے تفصیلی تأثرات عنایت فرمائیں۔ ان مختصر سطور میں کس کس بات کا ذکر کیا جاوے۔ وہ شمع نور معرفت تھی جو ظاہری طور پر ان بے بصیرت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، مگر اس کا فیض پوری آن بان اور پوری آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ غم کی اس گھڑی میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہل و عیال اور تمام اہل خاندان کو ہمت
اور صبر جمیل عطا فرمائیں، اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں۔ اس موقع پر یہ حقیر اور دارالعلوم سنوری کا اسٹاف حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہل و عیال اور تمام خاندان والوں کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ حقیر اپنے تمام دوست و احباب اور جمعیت علماء ودرب کے جمعیتی احباب و اراکین، ائمہ مساجد و مکاتب اور ذمہ داران مدارس سے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے مغفرت و ترقی درجات اور ایثار ثواب کی درخواست کرتا ہے۔ بندہ مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی، محتمم دارالعلوم سنوری، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ودرب مہاراشٹر و صدر دینی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر۔